کی آیت اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید، اس آیت کو یاد کر لیں، لأولنا وآخرنا آیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اور اس سے دو چیزیں مانگنی ہے، اللہ رزق روحانی بھی دے، اللہ رزق جسمانی بھی دے. جو بندہ ابھی سے یہ آیت پڑھ کے مانگنا شروع کر دے گا، مولا رمضان کو ابھی 10 دن کتنے دن باقی ہیں، مولا میرے لیے رمضان میں رزق روحانی بھی وافر عطا فرما، رزق جسمانی بھی وافر عطا فرما. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے رمضان میں میرے لیے آزمائش کے دن ہوتے ہیں، میں اپنے باپ سے دیکھتا آ رہا ہوں کوئی بھی رمضان ہو ہمارے پاس غربت نہ آئی ہو. اچھا میرے پاس کئی واقعات ہیں، رمضان میں بعض لوگوں پر آزمائش آتی ہے، کئی واقعات میرے پاس ہیں. کہنے لگے کہ بہت مشکل وقت آتا ہے. میں نے کہا تو رمضان سے ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے یہ آیت پڑھ پڑھ کے مسلسل دن میں 11 دفعہ بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہو، انشاءاللہ تیرا رمضان تیرے لیے غیب سے برکتوں کے دروازے لائے گا. آج کئی سال ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں باپ کے دور سے دیکھتا چلا آ رہا تھا، لیکن آج کئی سال ہو گئے، ایسا نظام ہے. وہ کہتے ہیں میرے لیے رزق کے دروازے اللہ نے اس آیت کی برکت سے کھول دیے، رزق کے دروازے اس آیت کی برکت سے اللہ نے کھول دیے، اس آیت کی برکت سے. رزق روحانی بھی مانگنا ہے اور رزق جسمانی بھی مانگنا ہے، رزق روحانی بھی مانگنا ہے اور رزق جسمانی بھی مانگنا ہے. رزق روحانی کیا ہے؟ یا اللہ لمبے سجدے، لمبی تلاوتیں، تیرے نام پہ لمبی مانگنے کی دعائیں، اور لمبے روزے کے اندر لمبا صبر، لمبی ہمت، اور منہ پہ شکوہ نہ ہو، اور رات کا قیام اللیل لمبا ہو، اور مولا صدقے صدقات خیرات اور دعائیں اور اعمال اور میرے سجدے قیام، مولا غیب سے مجھے رزق روحانی دے، اتنا دے اتنا دے اتنا دے رزق روحانی کہ بس مولا کا آج تک کسی رمضان میں تو نے مجھے دیا نہ ہو. اللہ سے رزق روحانی مانگے. عرشوں سے ملتا ہے، مسجد کی دیوار کے ساتھ دکان ہے، اندر مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی. تو کیا سمجھتا ہے کہ مسجد کے قریب سے نماز قبول ہوتی ہے یا نماز کی توفیق ہوتی ہے؟ مسجد کی تیسری گلی، چوتھی گلی سڑک پار کر کے مسجد میں آ رہا، اور مسجد کی دکان کا کرایہ دار ہے یا مسجد کی دکان کے سامنے دکان ہے، اور سارا جہان نماز پڑھ کے آ رہا جا رہا، اس کو توفیق نہیں ملی. تو میں کیا جانوں مسجد کے ساتھ کا قرب نہیں اللہ والے، یہ عرش سے توفیق ملتی ہے کہ اس کو اپنے گھر میں آنے دینا ہے یا گھر سے باہر رکھنا ہے. جس کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے، سنیے، جس کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے، کسی کو گھر کے ڈرائنگ روم تک، کسی کو بیٹھک تک، اور کسی کو اپنے خاص بیڈ تک اندر بلایا جاتا ہے. ہر بندے کو اس کے معیار کے مطابق رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا؟ ہمارے زمانے کی ریت روایت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ والو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ ہاں ہے. کوئی دروازے کے باہر تک، کوئی دروازے تک، کوئی گلی تک، کوئی اپنی بیٹھک اپنی ڈرائنگ روم تک، اور کوئی اپنے بیڈ تک، اپنے گھر تک. یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو بلاتا ہے، جس کو واپس کر دیتا ہے. اس آیت کے ذریعے رزق روحانی مانگے، والا ساری دنیا مل گئی، ساری دولت مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری چیزیں مل گئی، پر تو نہ ملا اور تیرا حبیب نہ ملا. تو نہ ملا، تیرے حبیب کی محبت نہ ملی، آل کی محبت، اصحاب کی محبت نہ ملی. مولا میں یتیم، فقیر، بے آسرا، بے سہارا، میں خالی کنگلا، مولا میرے پاس کچھ نہیں. تو مل جائے، تیرے حبیب کی محبت مل جائے، سب کچھ ہے. ایک تو رزق روحانی مانگنا ہے اور ایک رزق جسمانی مانگنا ہے. مولا مجھے دنیا بھی چاہیے بھی بہترین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، مولا بہترین چاہیے، تیرے خزانے میں کمی نہیں. اللہ تو نے ساری کائنات کو رزق دیا، مال دیا، چیزیں دی، تیرے خزانے کم نہ ہوئے. یا اللہ زمین کے نیچے خزانے، آسمان کے اوپر خزانے، تیرے پاس خزانوں کے خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مولا تیرے پاس زمین آسمان میں اپنے خزانوں سے رزق جسمانی اور ساری امت کے لیے مانگے.
مولا فقیروں کو دے دے، مولا تنگ دستوں کو دے دے، مولا منگتوں کو دے دے، اور مولا خوشحالوں کو بھی دے دے، اور مولا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ عمل نہیں انہیں بھی عطا فرما دے۔ یاد رکھیے گا جو مدینے والے کی امت کے لیے مانگے گا اللہ کا پیارا بن جائے گا، جو مدینے والے کی امت کے لیے مانگے گا اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اللہ کو اپنے بندے بڑے محبوب ہیں، اور اللہ کے بندوں کے لیے مانگنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔